الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سائل سوال کرے اور مصطفیٰ عطا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سائل سوال کرے اور مصطفیٰ عطا نہ کرے۔ وقت بہت کم ہے اور تھوڑے وقت کے اندر باتیں زیادہ ہیں، میں کوشش کروں گا پورے اپنے وقت پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، مرنے کے بعد اگر بندے کو دنیا پر پانی نہیں ملے گا تو مرنے کے بعد اسے جنت کا پانی مل جائے گا، بلکہ حضور ساقی کوثر ہیں، کوثر کا جام مل جائے گا۔ اگر انسان کو زندگی کے اندر جیتے ہوئے اچھا لباس نہیں ملا، غریب تھا، مرنے کے بعد اللہ اسے جنتی لباس عطا فرما دے گا۔ اگر جیتے ہوئے انسان کے پاس طاقت نہیں تھی، حسن نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، لیکن مرنے کے بعد اللہ اسے جنت کے میوے بھی کھلائے گا، کھانے بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر خوشی عطا کرے گا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد نہیں ملنی، مرنے سے پہلے لے کے جانی ہے، اور وہ چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ یہاں سے لے کے جانا ہے ہم نے، اور قبر کے اندر جب حشر کا دن لگا ہوگا تو اس عقیدے نے ہمارے کام آنا ہے۔ اصل میں عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کے بارے میں سنا جائے تو قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور سورۃ نحل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس نے اچھے عمل کیے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ سونی زندگی عطا کر دے گا۔ یعنی مرد ہو یا عورت، رب نے شرط رکھی ہے عقیدے کی۔ اب عقیدہ ہے کیا؟ ہم نے سنا ہے انسان کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ ایمان سنا ہے نا؟ اصل میں ایمان یہ افعال کے وزن پر ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی کا پہلا باب باب افعال ہے۔ ایمان آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن، مؤمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ جو ایمان لانے والا ہے اسے مومن کہتے ہیں جب تک بندے کے پاس اچھا عقیدہ اور مکمل ایمان نہیں ہوگا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اس کا ایک عقیدہ پکا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اب ہم نے سنا کہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اب یہ بھی ہم سنتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، یہ سارے اعمال بھی ہم نے سنے ہیں، قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، بلکہ نماز کا 700 بار قرآن میں ذکر آیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں جو ضروری کی لسٹ ہے نا، جس لسٹ پر یہ لکھا ہوا ہے، ضروری کی لسٹ پر پہلے نمبر پر اعمال نہیں آتے، پہلے نمبر پر عقیدہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان ہے۔ جب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا نمازیں پڑھتا رہے رب قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ایک صحابی رسول تھے جو غزوہ احد میں شامل ہوئے، اس نے کہا میں بھی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، تو پاس والے صحابی نے کہا جنگ لڑنے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ کہتا ہے شرط کیا؟ صحابی نے کہا عقیدہ، تیرا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے عقیدہ کیا؟
صحابی نے کہا عقیدہ یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور سچا رسول مان لے۔ جب اس نے مانا، اب جنگ لڑتا رہا، لڑتے لڑتے زخم اتنے ہو گئے، وہ زخموں سے چور نڈال پڑا ہے۔ اب وہی صحابی اس کے قریب آیا اور صحابی آ کے کہتا ہے ارے تو نے جنگ لڑی ہے اور تو لڑتے لڑتے اب اللہ کو پیارا ہونے لگا ہے، تو یہ تو بتا دے یہ جنگ کس لیے لڑی تھی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ جنگ اللہ کے پیارے رسول محمد کی محبت میں لڑی تھی۔ اب صحابی نے یہ کہا، صحابی نے کہا اگر ہاں تو نے رب کے پیارے اور سچے محبوب کی سچی محبت میں یہ جنگ لڑی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں مرنے کے بعد رب تیرا مقام جہنم میں دوزخ میں نہیں بنائے گا، رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابی نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن اس کا عقیدہ مکمل تھا۔ پتہ چلا عقیدے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پہلے عقیدہ پکا کرنا پڑتا ہے پھر اعمال کامیاب ہوتے ہیں۔ عقیدہ پہلے نمبر پر۔ اب ہم نے یہ بھی بات سنی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب غار ثور میں گئے تو جب داخل ہوئے تو آپ نے یہ بڑا واقعہ سنا ہوگا کہ سوراخ تھے، سوراخوں میں کپڑا ڈال دیا اور 2 سوراخ ایسے تھے جہاں پر آپ نے اپنی ایڑیاں رکھ دی۔ اب یہاں پر لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی عقل نے یہ کہا کہ صدیق سانپ ڈس رہا ہے، زہر پھیل جائے گا، تو مر جائے گا، اپنی ایڑی کو ہٹا لے۔ لیکن صدیق کے عشق نے کہا صدیق یہ امتحان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اگر ایڑی ہٹا دی ایمان کچا ہو جائے گا، تیرے دل میں نبی کی محبت سچی ہے۔ صدیق نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا، صدیق کے ایڑی پر سانپ ڈستا رہا، ڈسنے کے بعد صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق کیا ہوا؟ صدیق نے کہا آقا کسی چیز نے اکبر کی ایڑی پر جب حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کی ایڑی کو شفا مل گئی۔ بات کیا میں عرض کر رہا تھا، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدے کی بنا پر وہ آج دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ارے ایمان والو، رب نے ہمیں عقیدہ پکا کرنے کے لیے ایک تحریک دی ہے جسے تحریک لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس میں شامل ہو جاؤ۔ خدا کے بندو، ہمیں عقیدہ پکا کر کے علامہ مفتی خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بتایا ہے فیض آباد کی سردی تھی، لیکن اتنی سردی کے باوجود وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا، اس نے نعرے لگا کر، اس نے جناب اپنے جوانوں کی قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا یہ جان جانی ہے، لیکن دل میں نبی کا پیار سچا ہونا چاہیے۔ جب سچی محبت رب کے پیارے رسول کی تیرے دل میں ہوگی، مرنے کے بعد استقبال کے لیے جنت کے فرشتے تیرے سامنے آ جائیں گے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا عقیدہ کی، 1 منٹ باقی ہے۔ ایک ہندو سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ قرآن پاک پڑھنے والے اور سمجھنے والوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ہندو اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے قرآن صرف پڑھا ہے وہ بس قرآن پڑھتے رہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے انہوں نے جہاد کر کے دکھایا ہے کہ ہم قرآن کو بھی ماننے والے ہیں اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس محمد مصطفیٰ کو بھی ماننے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔